السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 26ویں پارے کی سورہ محمد کے دوسرے رکوع کا ترجمہ اور تفسیر پیش ہے۔ یہ سورت مدنیہ 47 نمبر 38 آیات اور 4 رکوع پر مشتمل ہے۔ آج کا موضوع علامات قیامت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوى لهم وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ یقین رکھو کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہاں تو مزے اڑا رہے ہیں اور اس طرح کھا رہے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں، اور جہنم ان کا آخری ٹھکانہ ہے۔ اور کتنی بستیاں ہیں جو طاقت میں تمہاری اس بستی سے زیادہ مضبوط تھیں جس نے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نکالا ہے، ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ اب بتاؤ کہ جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن راستے پر ہوں، کیا وہ ان جیسے ہو سکتے ہیں جن کی بدکاری ہی ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہو اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوں۔ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ۔ متقی لوگوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو خراب ہونے والا نہیں، ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراپا لذت ہوگی، اور ایسے شہد کی نہریں ہیں جو صاف ستھرا ہوگا، اور ان جنتیوں کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت۔ کیا یہ لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور انہیں گرم پانی پلایا جائے گا، چنانچہ وہ ان کی آتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو تمہاری باتیں کانوں سے تو سنتے ہیں، لیکن جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو جنہیں علم عطا ہوا ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے
اور جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ گئے ہیں اور جن لوگوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ نے انہیں ہدایت میں اور ترقی دی ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرمایا ہے۔ اب کیا یہ غیر ایمان والے لوگ قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ یکا یک ان پر آن پڑے؟ اگر ایسا ہے تو اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، پھر جب وہ آ ہی جائے گی تو اس وقت ان کے لیے نصیحت ماننے کا موقع کہاں سے آئے گا؟ لہذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یقین جانو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اپنے قصور پر بھی بخشش کی دعا مانگتے رہو، اور مسلمان مردوں اور عورتوں کی بخشش کی بھی، اور اللہ تم سب کی نقل و حرکت اور تمہاری قیام گاہ کو خوب جانتا ہے۔ معزز سامعین کرام، جنت کا پانی، دودھ، شہد، شراب اور پھلوں کی لذت کو کس طرح بیان کیا جائے؟ ان کو دنیا کی چیزوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ وہ دنیا کا پانی نہیں جس میں تبدیلی، بو اور ذائقے میں تغیر ہو جاتا ہے۔ دنیا میں دودھ بھی خراب ہو جاتا ہے، شراب کا بدمزہ اور تلخ ہونا ذکر کیا جاتا ہے، شہد میں بھی موم ہوتا ہے، لیکن جنت کی چیزیں ان تغیرات سے پاک ہوں گی۔ آیت نمبر 16 میں منافقین کی حالت کا ذکر ہے کہ جب وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر باہر جاتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہوئے دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر توجہ نہیں دیتے۔ قیامت کی علامتوں کی ابتدا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہو جاتی ہے، کیونکہ ختم نبوت بھی قرب قیامت کی علامت ہے۔ اسی طرح چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا بھی علامت میں ہے۔ یہ دونوں علامتیں نزول قرآن کے وقت ظاہر ہو گئی تھیں۔ ایک حدیث میں علامات قیامت یہ ہیں: نمبر 1، علم کا اٹھ جانا، جہالت کا بڑھنا، زنا کی کثرت، شراب کی کثرت، مردوں کا کم ہونا، عورتوں کا زیادہ ہونا، حتیٰ کہ 50 عورتوں کی نگرانی ایک مرد کرے گا، مال غنیمت کو شخصی سمجھا جانا، امانت میں خیانت، زکوٰۃ کی ادائیگی میں تنگی محسوس ہونا، علم دین دنیا کے لیے حاصل کرنا، بیوی کی اطاعت کرتے ہوئے ماں کی نافرمانی کرنا، دوست کو قریب کرنا، باپ کو دور کرنا، مساجد میں شور و شغب، قوم کا سردار فاسق، قوم کا نمائندہ رذیل، شریر آدمی کا صرف اس لیے اکرام کہ اگر ایسا نہ ہو تو وہ ضرر پہنچائے گا، گانوں کا عام ہو جانا، مزامیر کا پھیل جانا، شراب کا پینا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لوگوں کا اپنے اسلاف پر لعنت کرنا۔ جب یہ چیزیں ہونے لگیں تو بس انتظار کرو سرخ آندھی کا، زلزلے کا، لوگوں کے دھس جانے کا، صورتوں کے مسخ ہونے کا، آسمان سے پتھر برسنے کا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، وقت بہت مشکل ہوگا۔ اس کے بعد ذکر ہے کہ جب باتوں کا علم ہو گیا تو اصل عمل ہے۔ عمل میں بطور خاص ذکر اللہ کی کثرت یعنی کلمہ طیبہ پڑھا جائے اور استغفار بار بار ہو، استغفر اللہ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔